آقا کے صدقے میں عطا فرمائے۔ مسلمان بندہ مومن کی جو عید ہے اس کی عید 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عید جو آج ہمیں نصیب ہوئی، اور ایک عید وہ ہے جس کے لیے عارف لکھتے ہیں کہ مومن تڑپتا ہے، ہر طرح کے نشیب و فراز سے گزرتا ہے، سختیاں برداشت کرتا ہے، اور پھر جب قبر میں اترتا ہے چہرہ وضحا کو دیکھتا ہے تو اس کو دوسری عید نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسری عید واللیل کی زلفیں دیکھنے سے بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہے۔ سعید یاد حضرت فرماتے ہیں فرشتے جب مجھے اٹھائیں گے تو میں کہوں گا اے فرشتوں کیوں اٹھوں، پائے ناز سے مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ فرشتوں میں تو اپنے آقا کے لیے مر کر یہاں آیا، روح بے تاب تھی، بے قرار تھی، کب میں جاؤں گا کہ اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ یہ مومنین کی عید ہے جو دوسری نصیب ہوتی ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی یہ ہے کہ جب وہ افطاری کرتا ہے تو اسے خوشی نصیب ہوتی ہے، اور فرمایا دوسری خوشی اس کو جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اسے نصیب ہوگا۔ یہ بندہ مومن کی تیسری عید ہے۔ یعنی عید یہ جو ایام ہمیں ملے ہیں، چونکہ رب کریم نے امت مصطفیٰ پر یہ انعام کیا کہ ہمیں آخری کتاب عطا فرمائی، وہ کتاب عطا فرمائی کہ اس کتاب جیسی کائنات میں اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہمیں آخری نبی عطا فرمائے جو اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، وہ حبیب عطا فرمائے۔ فرمائے میں نے تم پر یہ عظیم انعامات کیے ہیں، ایک تو تمہیں کتاب دی ہے جو ساری کتابوں کی سردار ہے، اور تمہیں نبی کو دیا ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ یہ تم پر یہ کرم کیا ہے اے امت مصطفیٰ، تم پر یہ لازم ہے کہ پھر تم پورا 1 مہینہ شکرانے کے طور پر روزے رکھو، اور پھر روزے رکھ کر آخر میں پھر تم جشن مناؤ کہ تمہیں مصطفیٰ بھی ملے ہیں، قرآن بھی ملا ہے۔ اور اللہ کریم کے حبیب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جو شخص ماہ سیام کے روزے رکھتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ روزے رکھ رہا ہوں اور توبہ کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے، چونکہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، روزہ وہ ہے جو انسان آنکھ کا رکھتا ہے، حقیقی روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، شرمگاہوں کا روزہ۔ جب اس طرح وہ روزہ رکھ لیتا ہے